اب میں آنے والے مہمانوں میں سے آغا راشد صاحب ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ یہ آئیں اور شادرہ کے ککیزئی قبیلہ کی ان کے لیے کچھ ایسے باتیں ان کو بتائیں کہ جو ہمارے آنے والے وقت میں بھی ہمارے کام آ سکیں۔ آغا راشد صاحب کے آنے سے پہلے زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود حضور نبی مکرم صاحب الاولاد فخر موجودات سید الثقلین سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اولیاء کاملین پر۔ سب سے پہلے میں جناب صدر محفل امتیاز خان صاحب اور کور کمیٹی کے معزز ممبران جو تشریف لائے ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں آ سکیں، تو عزت تو آپ نے ہمیں دی ہے، تو فضیلت بھی آپ ہی کو ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ گزشتہ کم و بیش 1 سال سے تحریک نے الحمدللہ زیادہ اس کے اندر ہم نے جان دیکھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جناب امتیاز خان صاحب کا انتھک محنت کرنا۔ وہ ایک بہت ہی موذی مرض سے لڑ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عمر کے اعتبار سے سینئر بھی ہیں، لیکن ان کی ڈیووشن، ان کی رابطہ کاری، ان کے اندر پائی جانے والی انرجی، خلوص اور جو ویژن ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوالٹیز کی وجہ سے اور ان معاملات کے خالص ہونے کی وجہ سے ان تمام معاملات میں خاص برکت عطا فرمائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے کنونشنز ہوئے سیالکوٹ میں، جڑا والا میں جناب بشیر خان صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، جنہوں نے آسمان کے دریچوں کو کھول دیا، اور انہوں نے اس وقت کنونشن کیا جب کوئی یونٹی نہیں تھی ابھی، اور انہوں نے اس وقت اپنا خلوص، تن، من، دھن، انہوں نے افتخار صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے اپنے قبیلے کے لیے پیش کیا۔ میں کوشش کروں گا مختصر بات کروں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جس جگہ پہ بھی جا کے کنونشن میں شرکت کی، وہاں پر بہت زیادہ ساتھیوں نے اس بات پر ایمفسائز کیا کہ ہمارا تعلق حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اوائل سے ہی ہے، یعنی کہ اپنی قرابت داری ہم شو کرتے ہیں نا جی، کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور سے ہیں اور اصحاب کی اولاد ہیں، تو ہمیں قرابت داری ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم، اور یقیناً الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہم بائی چوائس نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، اس کا شکر ہے، لیکن ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے یہ بات نظر بھی آنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مسلمان حاضر ہوا، عرض کی کہ میں تبلیغ کے غرض سے تبلیغی دورے پر جا رہا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائیں۔ تو سیدی نے فرمایا کہ نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ پوری تبلیغ کے دورے کے دوران کوشش کرنا کہ تبلیغ کے لیے تمہیں زبان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری وضاحت وہ دراصل بذات خود ایک تبلیغ ہو۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برادریزم، یہ قبیلہ ہونا، سارے ہی انسان ہیں، سارے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ اس بات کے پردے کے پیچھے چھپ کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور علیہ السلام سے قربت تھی،
اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کثیر الاحباب تھے اور ماہر انصاف تھے، حضور علیہ السلام کے مشیر تھے، آپ کے رفیق تھے، اور کثیر الاحباب ہونے کی وجہ سے تمام قبائل آپ کو حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی اپنا سردار تسلیم کرتے تھے، اور یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے اسلام کا اظہار کیا ہے، کیونکہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور اس کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، جس پر جہاں بیٹھ کر آپ صرف ایک رب کو پکارتے تھے، آپ توحید پرست تھے، اور آپ نے فرمایا کہ صدیق میرا وہ رفیق ہے جس نے ایمان اختیار کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی برائی کو ٹچ نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قربت تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ ماہر انصاف تھے۔ ماہر انصاف سے یہ مراد تھی کہ آپ ذات برادریوں کے علم کو جانتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو جو مشورے پیش کیا کرتے تھے اس میں ان لوگوں، ان قبائل کی جو عادات تھیں، ان کی اطوار تھیں، ان کا اعلیٰ ظرف ہونا، کم ظرف ہونا، وہ حضور کو عرض کرتے رہتے تھے کہ حضور ان لوگوں سے اگر آپ زیادہ ذرا ریزرو رہیں تو بہتر ہوگا ان کے حوالے سے، یا یہ لوگ اگر آپ ان کو قربت بھی دیں گے تو یہ لوگ اعلیٰ ظرف ہیں، یہ آپ کے احترام، ادب، احترام، اللہ تعالیٰ کے فضل کو یہ اچھا لیں گے۔ تو ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قرب کا بہت بڑی جو وجہ تھی وہ آپ کا ذات برادریوں قبائل کے علم کا ہونا تھا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں نے پہلے بھی 2 کنونشنز میں یہ بات کی ہے جو کام کرنے لگا ہوں، اور جب تک زندگی انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنے شیخ کامل حضرت صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار صاحب سے میں نے یہی سیکھا۔ دیکھیں، ہم یہ جو صوفی ہوتا ہے نا جی، وہ روایات کو توڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کی طرف موڑ کرتا ہے، چاہے پانی کی رفتار کتنی ہی مخالف ہو، کتنی ہی تیز ہو، لیکن اسے حکم اذان ہوتا ہے اور وہ اذان دیتا رہتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ قبائلی ہیں، ہم پختون ہیں، الحمدللہ حضور علیہ السلام کے دور سے عرب سے ہم آئے ہوئے لوگ ہیں، اور آج بھی عرب کے اندر اگر کسی کا عقد ہوتا ہے، کوئی شادی کے معاملہ طے پاتے ہیں، تو یہ لڑکے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا صاحب نصاب ہونا ثابت کرے۔ ثابت کیسے کرے؟ کہ وہ شادی کا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ یہی روایت پختونوں میں یہاں افغانستان میں آئی۔ تو جس خطے میں اس وقت موجود ہیں، یہاں ہندوانہ رسوم تھی، تو پٹھانوں کو، پختونوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے آج بھی، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر ہیں کہ لڑکے پر لازم ہے، وہ اگر صاحب نصاب ہے، اگر وہ خاندان چلا سکتا ہے، وہ شادی کے اخراجات کرے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا شادی بہترین وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ میں اس کے لیے ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو کوئی آپ نے جہیز دیا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، پوچھا کہ شادی کے لیے تمہارے پاس کیا مال و اسباب ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی چیز؟ عرض کی حضور میرے پاس ایک زرہ ہے۔ فرمایا وہ لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اسے بازار میں بیچ کر مشکیزہ یا چند آپ نے جملہ چیزیں فرمائی گزر بسر کی، وہ لے آؤ۔ راستے میں سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، ان کو بتایا، وہ ساتھ ہو لیے، ریٹ لگوایا، اور انہوں نے وہ خود خرید لی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آپ نے وہ ساری چیزیں دی، جس سے پھر وہ نکاح ہوا اور وہ گھر بسا۔ اور سیدنا عثمان غنی نے وہ زرہ جو تھی وہ سلامی کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کو شادی کے تحفے میں دے دی۔ تو آخری درخواست میری یہ ہے کہ ہم نے ان روایات کو توڑنا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ بہت ریجڈ ہو جائیں، بہت آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ، اور یہ زیادہ بچوں والے کر سکتے ہیں، بچیوں والے نہیں کر سکتے فوری طور پر۔ ہم کسی جس نے ہمیں عزت دی وہ بیٹی والا ہے، جس نے اپنی عزت کے قابل ہمیں سمجھا، تو ہم اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو ہم اس کے گھر سے کھانا بھی لیتے ہیں۔ کتنی زیادتی کی بات ہے یہ۔ تو خدا را آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مجھ جیسا آج اس تو آپ سے سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی بیٹھیں، بیٹھ کر اس کو کنسنسس کے ساتھ اس کو رائج کریں۔
ہم ایک مثال ہونے چاہیے کہ واقعی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے آقا راشد صاحب. بڑی اچھی باتیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے اب تک کے اپنے قبیلے کے ملفوظات ہمیں بہت قیمتی الفاظ ہم تک پہنچائے ہیں انہوں نے. ہمیں بھی چاہیے کہ جو باتیں انہوں نے یہاں پہ کی، امید ہے کہ جس کنونشن میں جاتے ہوں گے وہاں بھی کرتے ہوں گے، تو ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. تو یہ واقعی یہ والا معاملہ جو ہے نا، جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو بچی والوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ بھی اب کھانا آپ نے دینا ہے. اگر وہ بیچارے کہیں سے پکڑ کے کھانا دے بھی دیتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اچھے سے اچھا کھانا دینا ہے.